انہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہیں؟ یعنی قرآن بھی اس بات کو کہہ رہا ہے، خداوند عالم بھی کہہ رہا ہے کہ آپ معیار عقل کو بنائیے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلیں گے تو آپ پہلے یہ تو دیکھیے کہ آپ کے آباء و اجداد کس قسم کے عقیدے رکھتے تھے، کس طرح کا ان کا عمل تھا۔ کیا ان کے عقیدے مکتب اہل بیت میں قابل قبول ہوں گے؟ کیا ان کے عقیدے ان احادیث سے مربوط ہیں جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہیں؟ دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 104 کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کیے ہوئے احکام اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، چاہے ان کے آباء و اجداد نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ کسی طرح کی ہدایت رکھتے ہوں۔ پھر قرآن مجید سورہ اعراف میں آیت نمبر 28 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے خداوند عالم کہ اور یہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ یعنی اس طرح ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا ہے تو اب ہم یہ چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی وہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدوں کو، ان کے عمل کو اللہ کے حکم سے مخلوط کر دیتے ہیں۔ تو وہی قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیا کہ اپنے آباء و اجداد کو ہم نے اسی طرح پایا ہے اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ اب پروردگار عالم اپنے رسول سے مخاطب ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ خدا کبھی بھی بری بات کا حکم نہیں دے سکتا ہے۔ کیا تم خدا کے خلاف وہ کہہ رہے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو؟ در حقیقت ہم کبھی کبھی ایسی باتوں کا تبصرہ کرتے ہیں، ایسے ٹاپک چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جس پر ہماری اپنی کوئی نالج نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے گھر سے، گلی کوچوں میں کسی سے یا اپنے کسی رشتہ دار سے، دوستوں سے ایک دو پوائنٹ سن لیے ہوتے ہیں اور اسی کے اکارڈنگ آ کر بحث کرنے لگتے ہیں۔ اور امام علی جیسا کہ فرماتے ہیں کہ جاہل کی سب سے بڑی علامت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ بنا جانے ہوئے کسی بات پر بحث کرنے لگ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کسی بھی ٹاپک پر زیادہ نالج نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں ان کو اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو ٹاپک پر آپ بات کر رہے ہیں اس کی آپ فقط ڈیفینیشن دے دیں، وہ نہیں دے سکتے، لیکن وہ آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر اس چیز پر ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ مولا علی نے جیسے فرمایا کہ ان کے اندر علم کی کمی ہے، وہ جاہل ہیں، وہ جہل سے ان کے اندر جہل اتنا زیادہ سما چکا ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے اچھی باتوں کو بھی پیش کریں تو وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ انسان کی جہالت ہی تو ہے، انسان کی بے عقلی ہی تو ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے بہت سے لوگوں نے یہ کہا، بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی کہ اہل بیت بشر تھے یا وہ کوئی نورانی ہستیاں تھیں۔ واقعاً اہل بیت کو تو آپ چھوڑیں، اہل بیت سے تو لوگوں کو بغض ہمیں